اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نیر اویس دورانی عرض کر رہا ہوں جی، یہ قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں یہ میرا دوسرا لیکچر آفاق کے بعد جتنی سائنس کی ڈسکوریز ہیں ان میں سے کچھ چیدہ جو ہے میں ہائی لائٹ کروں گا قرآن کی روشنی میں۔ لیکن ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے یہ دو جو اصطلاحات ہیں قرآن کی وہ بہت انسکیپیبل قسم کی اصطلاحات ہیں اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو عالم امر ہے، دوسرا عالم خلق ہے جی۔ قرآن میں دو عالمین دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عالم خلق اور عالم امر۔ یورپ کے ایک مفکر پیٹیسن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان انگریزی کے مقابلے میں ایڈوانٹیجز ہے، کیونکہ ہماری زبان میں تخلیق کے صرف ایک لفظ کریشن ہے، جبکہ ان کے ہاں جو ہے دو الفاظ ہیں، عالم امر اور عالم خلق۔ اس نے کہا کہ یہ زبان بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کا ذہن کہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ اب سمجھنے کے لیے تو مثال انسانوں ہی کی دی جائے گی، ورنہ یہ کہنا کہ اللہ کے ذہن میں یہ تصور تھا، سمجھنے کی یہ بات تو انسانوں کی ہے۔ کسی آرکیٹیکٹ نے کوئی چیز تخلیق کرنی ہو تو پہلے اس کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، یہ ایک ڈیزائن، نقشہ، اسکیم ہوتی ہے۔ جب وہ چیز فی الواقع موجود نہیں ہوتی، اس کی مخصوص شکل نہیں ہوتی، مگر اس کا نقشہ، اسکیم سازی جو ہے وہ خالق کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اسے ڈرائنگ کے ذریعے کاغذ پر لاتا ہے، اس کے بعد اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہاں سے تخلیق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کسی اسکیم کا مخصوص شکل میں آنے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے جسے خلق یعنی تخلیق کیا جائے گا۔ اب پہلا حصہ اس کا یہ عالم امر کہلائے گا جی۔ اب جو چیز قاعدے اور قانون کے تحت وجود میں آئے گی تو اس کے لیے عالم امر یعنی اسکیم کا جو عالم ہے، نقشہ بنانے کا جو مرحلہ ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ یہیں سے بات سامنے آ گئی کہ جو کچھ کہا جاتا ہے نا کہ کائنات کس طرح سے اتفاق کن بائی چانس وجود میں آ گئی، تو ہر چیز اس طرح سے کسی اسکیم کے تحت، سوچے سمجھے تصور کے تحت تخلیق یا مخصوص شکل میں سامنے آئے تو اس کو بائی چانس یا اتفاق کیسے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے اس تصور کو کہ ہر چیز پہلے دن سے مکمل شکل میں پیدا کر دی تھی، کاٹ کے رکھ دیا، عدم سے وجود میں لانا، اس کے متعلق تو ذہن انسانی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس لیے سائنسدانوں نے کہا کہ سم ہو کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی، قرآن کسی نہ کسی طرح سے نہیں کہتا، بلکہ اس کے لیے ان کے ہاں عالم امر ہے کہ وہی اتفاقاً وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کے خالق نے ایک سکیم بنائی، نقشہ اور ڈیزائن بنایا، وہ سارا اس کے سامنے تھا، پھر اس کے مطابق اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ گویا یہ بائی چانس نہیں ہوئی بلکہ ایک سکیم کے تحت ہوئی۔ علم انسانی اب اس مقام تک آن پہنچا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ کیا زبردست بات ہوئی ہے، یہ جو ایکسیڈنٹ کا کیسے نلیفائی کیا ہے قرآن نے ان کا، یہ جو ہے تو لاجک جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب 1400 سال قبل نظریہ ارتقاء کی وضاحت اور لفظ تدبیر کا مفہوم ملاحظہ کریں جی قرآن میں۔ یہ 32/4 ہے، آیا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے تخلیق کی، اور یعنی بلندیوں اور پستیوں کی جو کچھ درمیان ہے جی۔ آگے یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون، ٹھیک ہے، 32/5۔ امر سے مراد تو اسکیم مرتب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تدبر جو ہے دال بے را جو ہے، یہ اس کا دال با را جو ہے یہ اس کا ہو گیا روٹ، کسی شے کا آخری حصہ، دبر انجام، تدبر یعنی کسی شے کے آخر تک، نقطہ تکمیل تک کی جو پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھ کر بات شروع کرنا۔ ذرا غور کرنا اس بات پہ جی، یعنی آغاز سے تکمیل تک تمام مراحل کو پیش نظر رکھ کر عرض سے سما کے سفر کی اراد ہے، ٹھیک ہے، عرض سے سما، یدبر الامر من السماء الی الارض، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ تدبر سے ساری بات حل ہو جاتی ہے، یعنی انجام کار، یہ شہر نے بننا کیا ہے، وہی اسکیم کامیاب ہوگی جس میں جو ہے اسکیمر یہ دیکھے کہ آخر میں اس نے کیا بننا ہے، اسے سامنے رکھ کر پھر اسے چلائے۔ اب جو اس کا الامر ہے، اسکیم ہے کائنات کی تخلیق کی، وہ اس آخری نقطہ تکمیل کو سامنے رکھ کر اس کی ابتدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
بنیادی طور پر سما سے مراد بلندی اور عرض پستی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ اسکیم بلندی کے اوپر مرتب ہوتی ہے تو اس اسکیم کو مخصوص شکل دینے کے لیے وہ عرض یعنی پسترین نقطے سے شروع کرتا ہے۔ یہ نقطہ آغاز پسترین درجے سے شروع ہوتا ہے، سما یاری جو الہ 32/5، پھر اسے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہاں، خدا کا نظام جو ہے نا وہ صراط مستقیم بھی ہے اور بلند بھی ہوتا جاتا ہے، اس میں سائیکلک آرڈر نہیں ہے۔ یہ عروج یاری جو الہ آراجا سیڑھیوں کی طرح درجہ بدرجہ بلند ہونا، درجہ یعنی سیڑھی کا ایک ڈنڈا بلندیوں کی طرف، مگر مدارج میں اس لیے سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ کے متعلق ہے ان ربی علی صراط مستقیم، اور ذل معارج بھی ہے، یہ 11/56، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو رفیع الدرجات کہا ہے اللہ نے، 40/15۔ درجہ سیڑھی کا ڈنڈا ہوتا ہے، گویا عروج میں بلندیاں لیکن بتدریج یکلخت نہیں۔ ایوولوشن کے تو معنی یہی ہے، اس میں ارتقاء تو ہے، بلندی ہے، یکلخت نہیں، بلکہ نقطہ آغاز سے آہستہ آہستہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ اس نے تکمیل تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے بلندی یا عروج، یکلخت بلند نہیں بلکہ بتدریج بلندی، یہ ذہن میں رکھیں جی۔ مراحل کیا ہیں؟ اب قرآن مراحل وہ بتا رہا ہے۔ فی کانا مقدار الف سنت مما تعدون، ٹھیک ہے، 32/5، وہ ایک مرحلہ تمہارے حساب سے 1000 سال کا۔ اور دوسری جگہ کانا مقدار 50 الف سنہ، 70/4، 50,000 سال کے مرحلے بھی۔ وہ سیڑھی ایک کا ایک زینت تمہارے حساب و شمار سے 50,000 سال کا ہے، جس میں شے بتدریج بلند ہوتی ہوئی اب نقطے تک پہنچتی ہے جو اسکیم میں اس نے مقرر کیا تھا۔ اب یہ لہ بڑی زبردست چیز ہے، یہاں قرآن نے جو آگے دیا ہے نا کہ کانا مقدار، یہ کسی منزل کے حصول کے لیے سم جو ہے نا ڈائریکشن کی اہمیت کی ہے۔ اب اس ارتقاء میں بتدریج جانا ہے، اس کے لیے لفظ الہ ہے، یہ سمت ہے، ڈائریکشن ہے، کیونکہ کسی شے کا کسی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے جو ہے ڈائریکشن ضروری ہے۔ ایک مغرب اسکالر کہتا ہے نا کہ ترقی کی بے معنی ہو جاتی ہے اگر اس کے لیے سمت کا تعین نہ ہو، اور سمت بے معنی ہو جاتی ہے تا وقتے کی نظم العین کا تعین نہ ہو۔ یہاں الہ کی اس ہے سے بات واضح کر دی کہ یہ نقطہ تکمیل ہے جو اس کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ یہ شے کی جو آگے بڑھنے اور بلند ہونے کی جو ڈائریکشن ہے اس نقطہ تکمیل تک ہے، یہ ادھر بلند ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ترقی کے لیے لفظ ارتقاء کہا ہے، ترقہ سے مراد بھی بلندی ہے، لیکن قرآن نے بلندی کے لیے عروج کا لفظ استعمال کیا۔ یہ صحیح طور پر اس چیز کو ڈپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ عروج میں درجہ بدرجہ ہوتا ہے، بتدریج بلندی ہے۔ یہ ہے بات۔ سائنس کی تحقیقات کے مطابق زندگی کا آغاز جو ہے پہلا جرثومہ، وہاں سے اس کی تشکیل ہوئی، ہزارہ سال میں کہیں ایک مرحلہ طے ہوتا ہے، اس پر جرثومہ آگے بڑھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر شے کے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے حرکت اور جد و جہد ضروری ہے، سخت کوشش ضروری ہے۔ ارتقاء کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، جو شے ان پر غالب آ جاتی ہے وہ زندہ رہتی ہے، جب راستے میں اس رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے پھر وہ آگے بڑھتی ہے۔ ایک قدم اس سے یہ ہے ارتقاء، یہ تھیوری آف ایوولوشن کی بنیاد ہے۔ یہ پرانے زمانے کے فاسلز ملیں گے نا، آثار متحجرہ، جو نیچے زمین برفوں میں دبے ہوئے پجنے نکلتے ہیں، وہ بڑے بڑے عظیم الجثہ جانوروں کی، پھر بتایا جاتا ہے کہ ان میں کون کون سے ایسے تھے جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی اور وہ ان معاملات کا مقابلہ نہ کر سکے، تو وہیں جامد ہو کر یعنی جہیم یا جہنم ان کے اوپر وارد ہوگی۔ جہنم سے مراد ہی یہی ہے کہ بس انسان کی جو ہے نشو و نما رک جائے، اور جن میں یہ صلاحیت تھی وہ ایک درجہ ڈنڈا آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اقبال کی ایک نظم ہے، بہت خوبصورت طریقے سے بانگ درا میں اس نے ارتقاء کو بیان کیا اقبال نے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا ہوئی، حیات شولہ مزاج و غیور و شور انگیز، سرشت اس کی ہے مشکل کشا جفا طلبی، سکوت شام سے تا نغمہ سحر گائی، ہزار مرحلہ ہائے فغان نیم شبی، کشا کشا زم و گرما تپو تراش و خراش، زخا کے تیرہ دروں تابت شیشے یا نبی، مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید، میان قطرے نیساں و آتش یا نبی۔ اب آئیے جی، یہ ذالک عالم الغیب و شہادہ
العزیز الرحیم. ٹھیک ہے جی. اب 32/6 یہ سارا عمل کون کر رہا ہے؟ یعنی اس کے ایک نقطے میں جو صلاحیت پناہ تھی، مضمر تھی، یعنی وہ صلاحیتیں جب تک مشہود نہ ہوں تو اسے غیب کہا جاتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شے نے کیا بننا ہے، اس لیے وہاں تک لے جائے گا. جہاں یہاں عزیز کے ساتھ رحیم آیا ہے. زرع ناچیز کو پہاڑ بنانے کی بڑی قوت کی ضرورت ہے، غلبے کی ضرورت ہے، اور اس ارتقاء کے راستے پر چلنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے. مگر اس کا یہ غلبہ سامان نشو و نما دینے کے لیے، یہ اس کی اسکیم ہے جو کائنات سے اس طرح سے کار فرما ہے. یہ ہے ڈیوائن ایوولوشن، ہم اسے کہتے ہیں. جی ہاں. اب الہی کی طرف ہر چیز سفر کر رہی ہے. جو ڈیزگنیٹڈ منزل ہے، آم کی گھٹی کے اندر صلاحیت ہے، پودا اگے درخت بنے، پودے میں خوشی آ کر آم لگے تو یہ آم کا پھل اس کی انتہا ہے. ٹھیک ہے، یہ الہی ہے. اسکیم میں اس کے لیے یہ رکھا گیا تھا. شیر کا نظم العین شیر بنا تھا، وہ خود نقطۂ تکمیل تک پہنچ کر شیر بن گیا. اس سے آگے کچھ نہیں. 10 لاکھ سال پہلے بھی شیر کا بچہ شیر تھا، اور اب بھی ہے، اور آج بھی وہاں پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے نقطۂ تکمیل یہی ہے، انسان کو ایک نئی منزل سے روح شناس کرانا. یہ آیت انسان کو حیوانات کے زمرے سے نکال کر ارتقاء کی دوسری منزل میں پہنچا رہی ہے. 32/7 الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ نے کائنات کی ہر شے کو بہترین حسن و توازن سے پیدا کیا ہے. ہر شے میں اعتدال اور حسن ہے. وہ بدال خلق الانسانی من تین. 32/7 انسان کی ابتدا بھی وہ بھی باقی حیوانات کی طرح جمادات سے ہوئی، بے جان مادے سے ہوئی. یہ نظریہ ارتقاء بتایا جا رہا ہے. جن جن مراحل سے یہ حیوانات گزرے، انہی مناظر سے انسان کا بچہ جینی رحم مادر تک پہنچا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر مختلف منازل طے کر کے اس منزل میں آ گیا جس میں عورت اور مرد کے اختلاط سے افزائش ہوتی ہے. یہ حیوانی سطح ہے. یہاں سے انسان اور حیوان میں فرق ہے. یہیں سے دین، وحی اور رسول اور ہدایت کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر اس کی ایک دوسری قسم کی مخلوق بنا دی ہے. خلقا آخر مطلب بالکل جس کا وہ پہلے سلسلے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو جی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. 23/14 پھر بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ حسین شاکار تخلیق کرنے والی ہے. وقد خلقکم اطوارا. 71/14 اس کے بعد ایک لخت انسان نہیں بن گیا بلکہ درجہ بدرجہ ہوا. ثم سواؤ. 32/9 الخالق الباری المصور. 59/24 ان تخلیق کے بعد ان سے حیث و زوائد الگ کرتا گیا. ٹھیک ہے جی. باری کا مطلب حیث و زوائد الگ کرنا، یعنی تخلیق کے بعد باری تراشتا الگ کرتا چلا گیا. باری سے یہ مراد ہے. سواہ یعنی حجم و زوائد الگ کر کے خاص اعتدال پر لے آیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. 32/9 اس میں اپنی توانائی کا شمع ڈال دیا. اب اس میں اللہ کی توانائی پیدا ہوگی، یعنی اس کا صاحب اختیار و ارادہ ہونا. اوپر صرف اللہ کو ہے، نیچے انسان کو. آگے ہے وہ ہداناہ النجدین. ٹھیک ہے جی. 90/10 اسے دونوں راستے دکھا دیے. کہا اے معلومہ شئتم. 41/40 اب تم اپنی مشیت کے مطابق کام کرو. یہ اللہ کی روح یعنی صاحب مشیت ہونا، با اختیار ہونا، یہ ہے روح خداوندی. یہ جو توانائی تھی یہ خصوصیت کبریٰ تھی، ان سے کچھ حصہ اس کو دے دیا. پھر کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. ٹھیک ہے جی. 32/9 دیکھنے سننے کی اور ذہنی صلاحیت بھی عطا کر دی. یہ تو حیوان میں بھی تھی، مگر اس سے بڑھ کر والافئدہ جو ہے وہی شے دے دی جو فیصلہ کرتی ہے، جو عوام کے پاس نہیں ہے. قرآن اسے نفس کہہ کر کرتا ہے، یعنی ذات عنایت کر دیا. اب ان آیتوں میں سارا 3rd سے خطاب ہے. وَوَضَعَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن روحِهِ. ٹھیک ہے. توانائی کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. یہاں وہ ضمیر غائب کی جگہ کم ضمیر مخاطب آ گئی. یہ 2nd پروناؤن اب خطاب کے قابل ہو گیا. کائنات میں کسی دوسری شو کو اللہ نے خطاب نہیں کیا. یہ مقام دیا ہے آدم کو اللہ نے. کائنات کی کوئی شے اپنے آپ کو میں نہیں کہہ سکتی، اس لیے وہ خدا کو تو نہیں کہتی. یہ تو انسان کہہ سکتا ہے. اب اس توانائی یعنی ارادے کو استعمال نہ کرے، اپنے فیصلے خود نہ کرے تو کم کہنے کے قابل کہاں رہ جائے گا. اسے حق ہی نہیں ہے کہ خدا کو مخاطب کرے. ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں تو کہ ہم میں نہیں، اور منزل الی ربک المنتہا ہے. 53/42 منزل تمہاری پروردگار تک ہے یار. ایک منیچر اسکیل کے اوپر چھوٹے سے خدا بن جانا. بخود محکم گزر اندر حضورش. بخود محکم
مشو نہ پید اندر بحر نورش، اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے چلو. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے آپ کو میں کہے. یہ نہیں ہے کہ اس بحر نورش، اس کے بحر کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو غرق کر دو تو ناپید ہو جاؤ گے. تو انڈیویجولیٹی قائم کر کے وہ صفات پیدا کرنی ہے اپنے اندر. یہ ہے شعر کا مطلب. یورپ کے مفکرین اور سائنسدان بھی اس ارتقاء میں یہاں تک پہنچے ہیں. اس دور میں بھی تو اس کی ابتدائی انہوں نے کی. اور بنیادی غلطی یہ کر کے کہ جس طرح باقی حیوانات اور اشیاء کائنات فزیکل قوانین کے تحت زندہ رہتے ہیں اور انہی کے تحت زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے متعلق بھی انہوں نے یہی فارمولہ نافذ کیا کہ زندگی کا بس خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ میٹریلسٹک کنسیپٹ آف لائف. اب اس نظریہ حیات سے جو ساری دنیا میں فساد اور تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں اور انسانوں کے پاس بے انتہا قوتیں ہیں، تو پھر اس بے روی کا اندازہ لگائیے. قرآن نے کہا تمہاری غلط فہمی ارتقاء جسمانی اب ذات کے ارتقاء کے روپ میں مزید آگے چلتا ہے، ریئل سیلف کے آگے. انسانی اصل انسان تو اس کا یہ نفس ہے، یعنی روح خداوندی. اقبال اسے خود ہی کہتا ہے انسان کی اصل زندگی تو یہی ہے، اور یہ فزیکل جسم جو ہے، فزیکل سیلف جو ہے، اسی ذات کی نشو و نما اور آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اصلی ذات یا خود ہی آگے چلتی ہے. اقبال نے ساری زندگی اس کا پرچار کیا اور مغرب کو اس غلط نظریے کی ہر جگہ تنقید کی. ان کی تہذیب تو فریب ہے، وہ کہا اقبال نے. اس تصور سے تو دنیا مزید جہنم کا شکار ہوگی. یہی جو میٹریلسٹک کنسیپٹ آف لائف ہے جی. ایک زبردست آیت ہے جی 29/64، وما ھذا الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یعنی ایسی زندگی حیوان، فالان کے وزن پر ہے جی. وہ ایسا جو ایمرجنٹ ایولیوشن سے ملتا ہے، یعنی ایسی زندگی